بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، میں غلام حیدر مسلم اسکالر ڈی ایچ کا کریٹر۔ آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو ٹنڈو آدم میں انہوں نے بیان فرمایا تھا 30 جنوری 1993 میں، تو سماعت فرمایا مولانا قاری محمد حنیف کا ایک بیان۔ سارے حضرات عقیدت سے، محبت سے، اخلاص سے، اس نیت سے کہ قیامت کے دن میں گناہگار بعد میں آؤں گا، جنہیں درود پاک نجات کے لیے، بخشش کے لیے پہلے موجود ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ آمین آمین۔ علماء نے بڑا کام کیا، اللہ والوں نے زندگی گزار دی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی ہے نشر الطیب رحمت اللہ فی ذکر الحبیب۔ اس میں لکھا ہے کہ تھانے بھون میں طاعون پھوٹ پڑا، چار جنازے ہر روز آتے تھے، چار جنازے اکٹھے پڑے جاتے تھے۔ اس اللہ والے کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر برکت کا باعث ہے، مصیبت کے ٹلنے کا ذریعہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ نے وہ طاعون کی بیماری دور فرما دی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بیٹھے ہو، نمازی، حاجی، غازی، تمام پریشان ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مصیبتوں کو ختم فرمائیں گے درود پاک کے صدقے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربانیوں کے صدقے میں انہوں نے قربانیاں دی، ہم ان قربانیوں کا ذکر خیر میں نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے لکھا ولی بنا، ولیوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، میں نے اس جوان کا نام لیا جو عطا اللہ صاحب بخاری کا بھی پیر ہے، مولانا محمد رجلندری مرحوم کا پیر ہے، قاضی ثانیہ مسعود آبادی کا پیر ہے۔ فرماتے ہیں جب سہارنپور ضلع میں رائے پور اللہ سیکھنے کے لیے گیا، ایک مرید نے مکئی کاٹ کا ذرا گرم کر کے دے دیا۔ حضرت فرماتے میں نے کہہ دیا یار پکا تو دیا کر، تو اس نے مجھے ڈانٹا، کہا چل گئے سسرال میں۔ پیر عبدالقادر رائے پور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 سال کچا آٹا پھانکا، اب دل تو تیرا بھی کرتا ہے میرا بھی کرتا، ولی بن جاؤں، ہو تم قدرت سارے ولی، مادر ذات ولی بیٹھے ہو، تمام اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، پر 14 برس کچا آٹا پھانکا، یہ تیرا باپ پھانکے گا؟ کرے گا کون؟ حضرت لکھتے ہیں ایک سرکاری ملازم نے گھر میں صفائی کی، بالکل پھٹا ٹوٹا پرانا کمبل کوڑی پہ پھینکا،
میری نظر چڑھ گیا. مولانا فرماتے میں نے اٹھا کر نہر میں دھو لیا, اس کو گانٹھ لیا, سی لیا, اس کمبل میں 14 سال گزارے. تمہارا کیا خیال ہے کہ چٹکارے بھی چلیں گے اور خدا بھی ملے گا؟ ان اللہ والوں نے 14 سال پرانے کپڑے میں گزار دیے, 14 سال کچے آٹے پھانکے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر میں کچا آٹا پھانکا اور پانی پی لیا. کسی نے کہا حضرت روٹی کھایا کرو, یہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی جتنا وقت روٹی پکانے میں لگتا ہے, چبا کر کھانے میں لگتا ہے, میں نے حساب کیا 1000 مرتبہ اللہ 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 آدمی کر سکتا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے اتنا خسارہ گھاٹا کون اٹھائے؟ ایک 1,49,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے, ساری سچی, ساری پکی, سارے وفادار, سارے حقدار, سارے رشتہ دار, سارے عزیز و اقارب. دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ ابوبکر صدیق کا ہے, دلہا بن کے امام الانبیاء آیا کھڑا ہے. دلہے کو بھی دیکھ, دروازے کو بھی دیکھ. دروازہ ابوبکر صدیق کا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلہن بنانے کے لیے اما عائشہ صدیقہ کو لینے کے لیے دروازے پہ آیا کھڑا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنا کے لے جانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, امام نبیوں کا امام آیا کھڑا ہے. دروازہ بھی دیکھ, آنے والے دلہے کو بھی دیکھ. اور کبھی یوں ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آیا. دروازہ بھی دیکھ, نبی کا ہے, آنے والے دلہے کو بھی دیکھ. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا, ساری عمر میں نے کبھی گیت نہیں گایا. تم جتنے اللہ والے بیٹھے ہو, حدیث پاک میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے موت کم آئے گی, درود پاک پڑھتے ہوئے موت کم آئے گی. ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو, کڑوا پن سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے, قیامت آ جائے گی تلخی نہیں جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا احیی الموتی باذن اللہ, مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. قوم آئی کہ نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو, آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلیں گے, مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, قبر کنارے کھڑے ہو کے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. فرمایا بھائی جان آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا پرانا آدمی ہے, کئی ہزار سال تجھے قبر میں گزر گئے. ملاقات تو اللہ نے کرا دی, قبر کی ذرا خبر بتا, قبر کا منظر بتا, قبر کا ماحول بتا, قبر کا کچھ حال بتا. علماء کرام لکھتے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے, آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں
کھانے پینے کا سامان ہے، کیلا کھاتے ہو زبان کو ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، شہتوت کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں گوشتوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں شربتوں جوسوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی بنی ہوئی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے۔ پر اے چلو آدم کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، مرنے والوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے پتا کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ 360 رگیں ٹوٹیں گی، 360 اعضاء چھوٹیں گے، دم نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، آنکھ کھل گئی کھلی رہ گئی، بند کرنے کی ہمت نہیں، انگلی بند رہ گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں، پیر الگ الگ ہو گئے، بہادر ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، وزیر اعظم ہو، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا، کتنا مجبور ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا بے کس ہے، کتنا بے بس ہے۔ اور یہ کہانی نہیں ہے، تم سارے بنو گے اس منظر سے، اس بے بسی کے معاملے سے سارے گزریں گے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، تمام کے تمام قبروں میں جائیں گے، اور تم نہیں جاؤ گے تو اگلے ہزاروں نہیں کروڑوں کروڑوں کیوں چلے گئے؟ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں قبریں موجود ہیں، تم سے اچھا کھانے والے، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے بڑے بڑے جوان قبروں میں پڑے ہیں، بڑے بڑے مالکوں کے، دکانوں کے، کارخانوں کے، مکانوں کے مالک پڑے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے اگر چلے گئے تو بھی چھوڑ کے جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں موت آ رہی ہے، دعا کر اللہ میری تیری موت مدینے میں آئے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پاک پنچر پاک، اور میں کہتا ہوں نہیں، سارے صحابہ پاک، ساری ازواج پاک، ساری بنات رسول پاک، سارے میرے نبی کے کپڑے پاک، میرے نبی کی جُتی اتنی پاک ہے کہ عرش پہ اتارنے لگے، اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب تیری جُتی کا انتظار کروڑوں سال سے یہ میرا عرش کر رہا ہے، اللہ اکبر، تیری جُتی کا انتظار کر رہا ہے، یہ میں جُتیوں کے آ جا۔ توبہ کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، ارادہ ہی نہیں مرنے کا۔ عورتیں ہیں وہ کھیل میں لگی ہوئی ہیں، مرد ہیں وہ سارا دن VCR ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، معلوم ہی نہیں قرآن پڑھتے کہاں موت آئے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت مدینے میں آ رہی ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے صحابہ کرام بھی، صحابیات بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیا، کسی نے پوچھا موت سے ڈر کے روئے؟ فرمایا نہیں نہیں، میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ تمنا کیا تھی؟ گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے دار ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں آؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں میدان جہاد میں آؤ۔
کلمے کو اونچا کرنے کے لیے لڑائی کرو، قرآن کے لیے جہاد کرو، قرآن کے لیے نماز کے لیے جہاد کرو۔ صحابی کہتا میری تمنا ہے میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پر سارے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، مجھے ذبح کر دیتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میرے ہونٹ کاٹ لیتے۔ اللہ پاک پھر پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا یا اللہ زبان بھی تیرے نام پہ کٹا کے آیا ہوں، بولوں کیسے؟ لب بھی ناک بھی سارا کچھ تیرے نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور فرمایا روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ مرنے والوں کی تمنائیں دیکھو، آرزویں دیکھو، حسرتیں دیکھو، محنت اور کوشش دیکھو، جد و جہد دیکھو۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، اور تمہیں نمازی کے ہاتھ کا پانی ملا نہیں۔ بیوی تیری نماز نہیں پڑھتی، دھی تیری نماز نہیں پڑھتی، بہن تیری نماز نہیں پڑھتی، حتیٰ کہ بیٹی تیری نماز نہیں پڑھتی، تجھے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کیسے ملے گی؟ ہم تو ڈھنگ بنا رکھا ہے، صبح چائے پی، بسکٹ چبے، اور بیوی کی طرف منہ کر کہتا ہے دوپہر کھانے کا فکر نہ کریو، میرے قریب میں ہوٹل ہے وہاں سے کھا لوں گا۔ یہ ہوٹل میں جو چھوکرے آٹا گونتے ہیں نا، کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، لون پاٹ کی لوڑ ہی نہیں پہنتی۔ اب تو بڑے بڑے مولوی، میں تو ہوٹل کھانا کھاتا ہوں، بڑے چوڑے ہوتے ہیں، ہوٹل کا کھانا کھاتا ہوں۔ تجھے کیا پتا ہوٹل میں فرشتے رہتے ہیں؟ کون سا اللہ والا بیٹھا ہوٹل پہ؟ مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ امتحان بھی ہوا، کراچی سے اسٹریمر جہاز میں سوار ہوئے، روٹی پکانے والا جہاز کا عاملہ نماز نہیں پڑھتا، لگاتار 13 دن کا فاقہ لاہوری نے کر دیا، لگاتار انہوں نے نماز نہ پڑھی، روٹی لاہوری نے نہیں کھائی، اور عورتیں بھی اتنی ولی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو پہلے دن بھی فاقہ، دوسرا دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت لاہوری فرماتے میں نے کہہ دیا ماں باپ کے یہاں چلی جا کچھ کھانے کو مل جائے گا، میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے۔ تیری بیٹی میری بیٹی ہوتی، بہن ہوتی نا، برقع اٹھا کر السلام علیکم، انتظار کی تکلیف نہ کرنا، مگر اس اللہ والے نے رو دیا اور کہا لاہوری میں نے فاقے کی شکایت کم کی ہے، وہ کی شکایت میں نے کیا تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جائے گا، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے دیکھا کیسا نظام بنایا، ایک مرید نے مالٹوں کی ٹوکری حضرت کے یہاں دی تو واپس آ گئے۔ آج کل مرید بڑے کڑے ہوتے ہیں، منہ بنایا اس نے، حضرت لاہوری سے کہا جی میری ٹوکری مالٹوں کی واپس آ گئی، فرمایا بھائی میں پوچھوں گا، وہ بھی آخر عبید اللہ کی والدہ ہے نا۔ حضرت فرماتے میں نے پوچھا کہ اس کی مالٹوں کی ٹوکری واپس کیوں کر دی؟ فرمایا جب میں نے ٹوکری کھول لی تو مردار کی بدبو آئی، مردار کی بدبو آئی۔ حضرت نے فرما دیا اس سے بھائی وہ تو مردار کی بدبو بتا رہی ہے۔ جب تحقیق کی، تفتیش کی، نوکروں سے پوچھا کہ جی باغ کے تو اپنے ہیں، پر ایک دن خشکی آ گئی تھی، برابر والے کا چوریوں پانی توڑ کے لگا دیا تھا، ہمیں برائی کا سانپ کاٹ گیا، اب احساس نہیں ہوتا کچھ بھی، کیا حرام کھایا اور کیا حرام پیا اور کیا حرام آنکھوں نے کیا اور کیا حرام کانوں نے کیا، سارا عزم ہو رہا ہے۔ اللہ والے ایسے ایسے دنیا میں آئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام زین العابدین، علماء کرام لکھتے ہیں رات دن میں 5 نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا، 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔
اور کس طرح کی پڑتا تھا؟ یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر کمرہ بند کر لیا، کولوں میں سے کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت میں آگ لگی، جل گیا سارا گھر، دروازہ توڑا لوگوں نے، اس خیال سے کہ حضرت شہید ہو گئے ہوں گے، جل گئے ہوں گے، لیکن جب اندر جا کے دیکھا تو اللہ والا مصلی پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے دروازہ نہیں کھولا، سامان جل گیا، سب کچھ، چھت جل گئی۔ فرمایا بھائی جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، جس کو تم بجھا دو، میں اس کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جیسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب سامنے آ گیا۔ تم اب بھی کب ڈرو گے؟ کب عذاب سے چلو گے؟ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ اوپر نہیں، تہ نہیں ہے، نیچے چمڑا جل رہا ہے، 70 تہ برابر چل رہی ہے، جل بھی رہا ہے، نیا بھی بن رہا ہے۔ قرآن کی بات ہے۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے معذور و محتاجوں کی خدمت کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، بادشاہت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ مدینہ پاک میں ایک بیوہ عورت آنکھوں سے محتاج رہتی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ بھئی اب یہ صدیق اکبر تو حکومت کام میں پھنسیا نا، اب میں نہیں کیا زیادہ کمایا کروں گا۔ اس عورت کے مکان پہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اشراق پڑھ کے گیا اور آواز دی پانی برت اللہ، میں پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، کوئی اور کھانا پکا کے بھی چلا گیا، جھاڑو بہارو کر کے چلا گیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، جب بھی یہی جواب ملا۔ تیسرے دن میں تہجد کے وقت گیا، ایک آدمی کو دیکھتا ہوں دونوں کندھوں پہ مٹی کے پانی کے بڑے ہوئے گھڑے رکھے ہیں، داخل ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا چلو آج پکڑوں گا تو صحیح۔ میں بیٹھ گیا، بڑی دیر کے بعد جب جوان باہر نکلا تو پلہ پکڑا، فرمایا آج فاروق جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ یتیموں محتاجوں معذوروں کے پانی بھرے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں بازار میں کھڑا ہے۔ کسی آدمی نے آواز لگائی حلاجیر کوئی مزدور ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں فرمایا میں مزدور ہوں، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میری بکری مر گئی ہے، شہر سے باہر پھینکنی ہے۔ کہ کیا مزدوری دو گے؟ 4 آنے۔ مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ مردار بکری کندھے پہ اٹھائے چلا جا رہا ہے مدینے کے بازاروں سے۔ ہم آج اپنی آہو بگا میں اور کر و فر میں مر گئے، نہ کمائی ہوئی، نہ آخرت ہوئی، نہ قبر کا انتظام ہوا، نہ حشر کا انتظام ہوا۔ اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندنی رات تھی، یوں دیکھا آسمان کی طرف، فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ میرے فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک دو نے سبحان اللہ کہا، تم کو یہ باتیں روز سنتے ہو؟ فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اما عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا؟ فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک رات ایک طرف، فاروق اعظم کی ساری عمر ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف ہے، ہجرت والی رات کی صدیق اکبر کی ایک رات ایک طرف ہے، پھر بھی اس میں زیادہ وزن ہے، قربانی اس میں زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ سارے کہہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت والی رات آئی، پریشانی والی رات آئی،
فرمایا او مکے والوں سونا تمہارے حوالے، کپڑا تمہارے حوالے، مکے والوں کھجور تمہارے حوالے، غلہ پیسہ ستو سارا تمہارے حوالے، او ابو بکر صدیق میرے نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود بھی نہیں، حضرت علی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو گئے۔ یہ سونا ہی بتاتا ہے کہ آج اتنی خطرناک رات ہے، اگر میں بھی ہوتا تو خطرہ تھا، کوئی اور بھی ہوتا تو خطرہ تھا۔ علی کو بھی اتنا اطمینان ہوا کہ صدیق اکبر ساتھ ہے، لہذا کوئی غم نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، علی کو بھی نیند آ گئی۔ پتہ چلا سورۃ یاسین ہتھیار ہے بچنے کا، اور قوم نے کیا بنایا ہوا، یار تیری ماں بیمار ہے، کہا کہ یاسین پڑھا دینی سی، یعنی ہم نے یہ مرنی گولی بنائی ہوئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دشمنوں سے حفاظت کا ہتھیار بتایا، اور آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اگر صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کو تلاوت کر لیا کرے، یاسین شریف کہتی ہے میرے بندے صبح کو تلاوت کرنا تیرا کام ہے، سارا دن کے خطروں سے، اندیشوں سے، فتنوں سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سنن کی روایت میں ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں رکھ کر برادری بھائی سب چلے جاتے ہیں تو ایک بڑا حسین آدمی پاس بیٹھا ہے، کون ہے؟ کہتا میں سورۃ تبارک الذی کی سورت ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے کبھی نیند نہیں آتی تھی، قبر میں بھی کام آؤں گا، حشر میں بھی کام آؤں گا۔ الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، تبارک الذی کی سورت کہے گی یا اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اس بندے کو معاف کر دے، یا مجھے قرآن میں سے نکال دے۔ اتنا بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ اور قرآن پاک اتنا بڑا وفادار ہے، قیامت میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، جنت میں جاتے وقت بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، اور تیرا اس میں یقین نہیں۔ کل اللہ کی سورت چھوٹی سورت ہے، کہتے 3 مرتبہ پڑھ کر بخش دے، تیرا کام ہے، تیرا کام ہے، تیری ماں قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جانا، یہ میرا کام ہے۔ تم نے رسمیں بنا رکھی ہیں، لڑکیوں نے، عورتوں نے جو قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، ملا کو بلا کرتے ہو، یہ سارا تیری ملک ہے، جو ہم نے پڑھا سارا تیری ملک ہے۔ ملا بڑا استاد ہوتا ہے، وہ سارے قرآن اکٹھے کر کے اپنی ماں کو بخش کے بھاگ جاتا ہے، وہ تیری ماں اس کی واسطے لگا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر تیری بیوی نے بچپن میں قرآن سیکھ لیا اور 3 قل ہو اللہ پڑھ کے اس نے رات کو رو دیا، یا اللہ میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، وہ تیرے یہاں چلا گیا، یا اللہ ان 3 قلوں کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ میرا ایمان ہے کہ 100 قرآنوں کا اتنا ثواب نہیں پہنچتا جو ایک عورت کے رونے کے آنسوؤں کی برکت سے 3 قلوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی خواجہ میں اپنی بچی کو مرنے کے بعد دیکھنا چاہتی ہوں، کہاں ہے، جنت میں ہے، جہنم میں ہے، کیسے حال میں ہے۔ انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا، وہ پڑھ کے جو دیکھا تو لڑکی دوزخ میں جلتی دیکھی، برباد ہو گئی، روئی، میں نہ دیکھتی خواجہ تو اچھا تھا، بڑی مصیبت میں۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا لڑکی تاج اور سونے کا تاج پہن رکھا ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، ریشمی لباس ہے، جنت کے اندر اعلیٰ درجے پہ ہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹی تمہارا حال دیکھا تو میں رو رو کے مر گئی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ماں ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھ کے ہمیں بخش دیا، 40 قبریں تھی، تمام کے لیے اللہ پاک نے جنت کا انتظام کر دیا، 40 قبروں والوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا۔
तुम हमारा सहारा करते हो कि मौलवी दुआ करेंगे, या हम पता कैसे है? कोई आदमी अगर दुआ करा के यूं ही चला जाए ना, हम कहते हैं बड़ा बेईमान है, सबकी दुआ करा के चला गया। नली वाला दिया दुआ करा के भाग गया। अपना इंतजाम करो, अपना दीन का, अपनी कब्र अपना इंतजाम, अपनी जन्नत अपना हिसाब किताब, तमाम इंतजाम तो खुद करना होगा। सहाबा किराम की समझ में यही बात तो आ गई थी कि अल्लाह पाक ने जो निजाम दिया है ये तमाम के लिए दिया है। कब्र भी, हशर भी, मगफिरत भी, बख्शिश भी, जन्नत भी, दोज़ख भी खुद बनानी पड़ेगी। हुजूर करीम सारे कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, वरना शक्लें बदल जाती थी, तेरी शक्ल भी खुदा जाने क्या बन जाती। लोग बंदर बन गए, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए। आज गुनाह करके, जिना करके भी आदमी की सूरत तो फिर रहा है। तेरा कमाल नहीं है, तेरे नबी का कमाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, वरना पता नहीं अब तक क्या हो जाता। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब सबका नौतवी सबका रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद का बड़ा उस्ताद है। गंगो शरीफ में आए, गर्मी थी, पैदल सफर करके आए, एक लोटे पानी भरा हुआ देखकर बड़े खुश हुए। उस जमाने में बर्फ नहीं था, फ्रिज नहीं थे, कोरे भरे में या कोरे लोटे पानी भरकर रखते थे, ठंडा हो जाता था। मौलाना फरमाते मैं लोटा भरा हुआ देख के सांस लिया, सारा लोटा पी जाऊंगा, इत्मीनान से पीऊंगा। फरमाते जब मैं लोटा उठाकर पीना शुरू किया, इतना तलख, इतना कड़वा, थूक थूक के थक गया। हज़रत गंगूई रहमतुल्लाह अलैह जोर के बाद मुलाकात हुई तो अर्ज किया, हज़रत जी आप कुएं का पानी कड़वा कब से होगा? तो मैं कड़वा तो नहीं कि मैंने वो लोटा ला के पानी चखाया, थूक थूक के थक गया हज़रत भी। और फरमाने लगे कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, मौला करो। मौलाना कासिम ननौतवी फरमाते मैंने पूछा है क्या बात है? फरमाया भाई ऐसी कब्र की मिट्टी से ये लोटा बनाया गया जिसमें नमाज छोड़ने की वजह से मुर्दे को अज़ाब हो रहा है, अल्लाह के कहर का शिकार बना हुआ है बेनमाज होने की वजह से। हमने जब कलमा कलाम पढ़ा, कुरान पढ़ा और बख्शा, दुआएं मांगी रो रो के, वो लोटे का पानी खुद ब खुद मीठा हो गया। आज नमाजों की परवाह ही नहीं, एक नमाज नहीं 100 नमाज कज़ा कर देते हैं, औरत भी मर्द भी। दुखे में डाल रखा है लोगों ने। मैं रेल में सफर कर रहा था, एक पीर को मिला मुरीद। मैं कैसा जी कि मुरीद ने कहा मेरी भैंस मर गई। उन्होंने कहा मुझे पहले पता तेरी मन मरेगी। अब मौलवी को बड़ा शरारती होता है, मैंने सिखा दिया उस मुरीद को, मैंने कहा यूं तो पूछ ले कि तेरी मौत कब आएगी, तू किस दिन मरेगा? उसने कहा जी आप किस दिन फौत हो गए? कहा अब भी मौलवी बैठा है, इसने सिखाया होगा तुझे, किसको पता है? एक खलीफा मंसूर बादशाह है, दुनिया में आया है, मदीने पाक में भी उसकी बादशाहत है। एक दिन ख्वाब में एक आदमी देखा, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत। उन्होंने कहा भाई आप कौन है? इजराइल हूं। उन्होंने कहा यार तेरे से तो काम है, मेरी जिंदगी बता कितनी बाकी है? तो उसने भी 5 उंगलियां दिखाई और गायब हो गया। बादशाह को और फिक्र हुआ इन 5 से क्या मुराद है, और उलमा से पूछना शुरू किया। पहले एक मौलवी मिल गया कार्य नहीं जैसा, उन्होंने कहा तैयारी करो 5 दिन रह गए बस। एक मौलवी ने कहा नहीं जी 5 महीने मुराद है। एक कल लगा हजरत जी 5 साल आप कहीं नहीं जाते, लेकिन बादशाह की तसल्ली ना हो। ये सरकारी मौलवी जो होता है सरकारी सन से कम नहीं होता। मोरे का पेट ने कल लगा जी 500 साल आप कहीं नहीं जाते। बिल्कुल ठीक ठाक बैठे रहे आप, बादशाह करें। 500 साल का इशारा दे गया इजराइल। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से उसने पूछा काम, तो उन्होंने कहा नहीं भाई न 5 घंटे, न 5 दिन, न 5 महीने, न 5 साल, न 500 साल मुराद है,
بلکہ یہ تو اس طرح اشارہ ہے کہ سورہ لقمان کی آخری 5 آیتیں ہیں نا، اس طرح اشارہ کہ تیرے تو وہ سوال کر دیا جس کا مجھے ہی پتہ نہیں، ایسی چیز پوچھی تو نے جس سے میں بھی نہ واقف ہوں۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما، اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ ہی کو پتا ہے، اور کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، اللہ ہی کو پتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ ہی جانتا ہے کل کیا بنے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، پتہ نہیں زمین کے کس ٹکڑے پہ کہاں موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بچہ ہے نا چڑیا لیے ہوئے بازاروں میں تقدیر دیکھتے ہیں، بتا بھائی اتنا بڑا بندہ اس کی تقدیر چڑیا دیکھتی ہے۔ ہم لاہور میں بڑے دنوں کی بات ہے، آپ نیاز میرے دوست قاری نیاز وہ ساتھ تھے، لاہور شہر میں پھر رہے تھے ہم، بڑی گرمی تھی تو وہاں ایک نجومی بیٹھا ہوا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا، لکھے پڑے ہیں نا لوگ پجامے والے، سارے تقدیر دکھا رہے تھے۔ قومی اسمبلی بڑی پڑی ہے نا لکھے پڑھوں سے، انشاءاللہ ساری اسمبلی جلدی جل کر خاک بھی ہو گئی، ایک بھی نہ بول رہا، سارے جو کاڑے ہوئے بول رہے کون؟ تو بڑی مشکل سے میں گسراتا لوگوں میں سے گیا، 1 روپیہ لیتا تھا اس زمانے میں، تو میں نے یہ گھٹنے نیچے رکھ کر اگر روپیہ دیا، میں کہا سائیں جی ذرا دیکھنا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اس نے اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، نہیں اور جانے چنگے بلے نہیں ملتی معذور آدمی، اس کو کون عورت دے گا؟ نہیں، اور میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں، سارے پھل بھاگ گئے، پجامے والے جتنے تھے نا یہ گیا، اور سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ اندازہ نہ، ان کی انگریزی پڑھنے والوں کی ان کی عقل بڑی زبردست ہوتی ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے انگریزی خان انسان بھی نہیں رہتے، جانوروں سے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھنے والا سبحان اللہ، حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب مر جاتا ہے نا آسمان روتا ہے، فرشتے روتے ہیں، یا اللہ جس کا قرآن آیا کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا، یا اللہ جس کے سجدے آیا کرتے تھے وہ کہاں چلا گیا، وہ جس کے لیے یتیم روتے تھے، معذور روتے تھے، محتاج روتے تھے، وہ کہاں چلا گیا۔ یہ رہا رحیم یار خان، مولانا عبدالغنی صاحب سب کا رحمت اللہ علیہ، موٹے موٹے کپڑے، موٹا موٹا کھانا پینا، قسم خدا پاک کی مغرب کی جماعت خود کرائی، اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آ گئی، رب کے دربار میں جاتے ہوئے موت آ گئی۔ اور میرے پاس اخبار پڑا گھر، ایک محکمے کا آفیسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام خوری کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، کنجریوں کی گود میں لوگوں کی موت آ رہی ہے، تم کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے۔ ملتان میں ایک ڈاکٹر ہے نور احمد نور، اس نے کتاب سے لکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں 1200 آدمیوں کی موت آئی۔ کتنے؟ 1200، اور قسم کھا کے لکھتا کہ 3 کے منہ سے کلمہ نکلا۔ یہ کوئی تعداد ہے امید میں میرا 13 نمبر بھی آئے گا۔ 3 کے منہ سے کلمہ نکلا۔ آج کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی، درود شریف پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود شریف پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا۔ تم اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ مانتے ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا ولی ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک
دکھ درد بیماری سفر حضر 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 53 حج کیے، 53 کئی حج ایسے کیے بیت اللہ سے لے کر گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے، پیدل آئے، آخری حج کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور رو رہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، محمد ابو الزہرا مصری لکھتا ہے اتنے پسینے آئے، اتنے پسینے آئے، کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ خود بیٹے نے پوچھا ابا یہ پسینے کیسے ہیں؟ فرمایا بیٹا موت قریب آ گئی۔ آپ کو کیا غم ہے؟ لاکھوں حدیثوں کے ہاتھ حافظ ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ گھمنڈ نہیں، قرآن میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ولی آدمی ہے، قطب ابدال قسم کا آدمی ہے، ناک رگڑ رہا ہے، ماتھا رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے۔ کسی نے کہا ثوری رویا کیوں؟ فرمایا موت قریب آ گئی، آج کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے فعال لما یرید، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جو چاہے سو کرے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، خاندانوں کی بات نہیں، قبیلوں کی بات نہیں، جب میں بڑی بے نیازی پہ آؤں گا ملکوں کے نام نشان مٹا دیا کرتا ہوں میں تو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، موت قریب آ گئی، تم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزیں سمجھا دی، بتا دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ حضرت علی قسم کھاتے ہیں کسی نے ہستی کبھی نہیں دیکھی، پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہیں کھایا، رویا کرتی تھی اور آواز لگاتی تھی او طلحہ او زبیر او انس، وہ ہاتھ کبھی تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا قبر میں مٹی ڈالی ہے، او انس وہ ہاتھ کبھی تو دکھا جس ہاتھ سے میرے ابا کے منہ پہ تم نے کفن کا کپڑا ڈھانپا ہے، منہ کو چھپایا ہے۔ ساری عمر گزر گئی، کسی اور نے ہم سے تو پوچھا نہیں کہ فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پھرتے، حضور کی بڑی بیٹی روتی اور کہتی ہے عورتوں، مکے کی عورتوں اگر میں نے سوئی دینی ہے واپس لے لو، کسی کا دھاگا دینا ہو وصول کر لو، میں نے آٹا دینا ہو وصول کر لے، کھجوریں دینی ہو وصول کر لے، میرا دل نہیں لگتا، میرے ابا مدینے چلے گئے میں بھی جاؤں گی۔ اور کہتی ہے ڈرتی ہوں کل کو یہ نہ کہے نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی۔ تم نے بھی سوچا کبھی حاجی ہو کر نمازی ہو کر؟ فرمایا قرآن کہتا سألہم خزنتها ألم يأتكم نذير، سألہم خزنتها ألم يأتكم نذير، اور لوگوں تمہیں قرآن سنانے والا کوئی نہیں آیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سامنے کا ڈرانے کے لیے بہت آئے، قرآن سنانے والے بہت آئے، فکذبنا ہم نے یقین نہ کیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تمہیں قرآن سنانے والا کوئی نہیں آیا؟ جہنم میں جانے والوں اور بربادی کی طرف جانے والوں تمہیں قرآن سنانے والا کوئی نہیں آیا؟
کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کی قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، جس کی درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے، سجدے میں موت آئے، رکوع میں موت آئے، اتحیات میں موت آئے، مدرسے کے تعامل کرتے ہوئے موت آئے۔ آج ان عورتوں میں، مردوں میں، معصوم بچی چھوٹی سی ہے نا، کبھی پانی لاتی ہے کبھی چائے لاتی ہے، اور باپ نے فوس گانے ٹیپ رکھی ہوئی ہے، الٹے سلٹے گندے گانے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچی بھی کہتی ہے بابا اوروں کی شرم نہیں تو میری تو حیا کر رہا ہے، رغبت سے بچ جا، اور بغیرت مجھے تو بغیرت نہ بنا، تم نے اپنی بچیوں کو بے غیرت بنایا، تم نے اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنایا، تم نے ان کا بیڑا غرق کیا، تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اخبار میں آیا ملتان میں کہ فلاں آدمی کی لڑکی نے ڈانس کیا ہے، تو میں اس کو جانا تھا، میں نے کہا یار کبھی ملے گا شرمندہ کروں گا بدبخت کو، ایک دن مجھے مل گیا، میں نے گالا کرنے کے، میں نے کہا یار سنا ہے لڑکی نے ڈانس کیا، کل لگ گیا آپ کی دعا سے نمبر پاس ہی ابھی جو کرتے ہی یہ بھی جات گالوں جتنے کام ہے نا مول میں تو ذمہ لگا دو گے سارے، اصل تو اللہ پاک کا مقدر ایسا ہی ہے، اولاد دے پیران جتا بیٹا مر گیا خدا نے مار دیا، جتنے نقصان کام ہے وہ اللہ کا ذمہ، اور جتنے بچت کام ہے وہ اپنے اختیار ہے۔ اللہ نے جو کیا کہتا ہوگا خوب میں نے قوم پیدا کی ہے، نہ قرآن کے لیے نہ نماز کے لیے نہ دعا کے لیے نہ استغفار نہ توبہ کے لیے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی کو منسوب کرتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اور کہتا دفاتر سر پہ جا پا پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے با موقع نکل، پھر نہ پائے گی عمریں بے بدل۔ ہزاروں قبر مٹی پڑتی دیکھی، جنازے پڑھ کے دیکھا، خود کندھے پہ اٹھائے، اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہیں۔ وہ ایک آدمی کی پگڑی اتار کر مزار میں ایک آدمی بھاگ گیا، وہ فقیر جو تھا قبرستان میں آ بیٹھا، کسی نے کہا میرا صاحب یہاں کیوں بیٹھا؟ کہنے لگا میری پگڑی اتار لی۔ کہاں مزار میں؟ اب واجب پگڑی تلوائی مزار میں، قبرستان میں بیٹھے، تو میں کہاں اس کے پیچھے پیچھے پھروں گا، آخر کار یہاں آئے گا، یہاں پکڑوں گا، ایک دن آئے گا وہ یہاں۔ کون بچے گا قبر سے؟ نہ گورنر بچے، نہ صدر بچے، نہ وزیر اعظم بچے، نہ ڈی سی بچے، نہ مولوی بچا، نہ پیر بچا، نہ فقیر بچا، تمام کے تمام قبروں میں چلے گئے۔ لیکن بات ایک اور ہے، تم نے آسانیت بنا رکھی ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ یوں تو کرتے سے ننگا آدھا ڈلی، پجامے سے ننگا پکا والی، یوں تو ایک پہنچی ہوئی سرکار ہے، اپنے نشانی کی ہے پہنچن، جن دیکھو نا گاڑی ساری کھلی ہوئی ہے، بڑے استاد ہیں لوگ۔ اب تو کئی مرتبہ میرے دل میں ہوا ہے کہ 40 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے، ایک دن سارے کپڑے اتار کے چوک بازار کا چکر نہ کرنا، سارا ملتان کا یکاریاں نہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، تنگو آدم والے کرایہ خرچ کیا ہوگا جہاز کے لیے، عجیب لوگ ہیں۔ قبر ملتان میں قبر ہے، باق مائی قبرستان مشہور ہے، قسم خدا پاک کہ ایک قبر سے 3 سال دھواں نکلتا رہا، 3 سال دھواں نکلتا رہا۔ باغلپور میں بابا مملوک علی شاہ کا قبرستان ہے، 2-3 قبریں کی مٹی جل کر کالی ہو گئی، لوگ دیکھ کے آتے ہیں ڈرتے پھر بھی نہیں۔ شیخ پورے نے ایک اور کو قبر میں دفن کر کے چلے گئے لوگ، 8 دن تک آواز آتی رہی، میں جل گئی، میں جل گئی، میں جل گئی۔ اور ڈرو گے کب توبہ کرو گے، کب قرآن کے لیے لے آؤ گے، کب قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے کا ارادہ کرو گے، کب قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانے کا ارادہ کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ڈرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں، زمین پہ لیٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق کیا ہوا؟ فرمایا آج تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ اتنا بڑا آدمی
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبر کو دیکھتے اتنے روتے آنسو داڑھی سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگتے. لوگوں نے پوچھا امیر عثمان جنت دوزخ کے ذکر سے اتنا کبھی نہیں رویا, قبر کو دیکھ کتنا روتا ہے؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, یہ بن گئی سارا کچھ بن جائے گا, قبر بگڑ گئی سارا کچھ بگڑ جائے گا, بربادی ہو جاتی ہے. ہزاروں قبرستان ہیں, ہزاروں قبریں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں, نہ پسینہ آتا ہے, نہ خوف آتا ہے, نہ ڈر آتا ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو, اتنا زبردست پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. فرمایا لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو, موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو. آدمی کے بدن میں بلڈ خون رت منوں کے حساب سے ہوتا ہے, ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا. پھر بھی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, نہ سردی میں نہ گرمی میں, نہ رات کو نہ دن میں کہ یار موت آئے گی میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا, نام میرا نہیں ہوگا دنیا میں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. تو جزاک اللہ ویورز, ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا, ٹنڈ و آدم کا عبرت کا مقام. تو انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.